على آل محمد.
آشنا ساتھ لحد میں بجز یا مجلس عزا میں جو آنسو بہائیں گے ان آنسوؤں کی قبر میں لذت اٹھائیں گے رو لو جب تھوڑی رات قتل کے میدان میں رہ گئی جب تھوڑی رات قتل کے میدان میں رہ گئی اور الفراق آ کے قضا سے کہہ گئی ہم شیر شاہ کی جو فلک پر نگاہ گئی ندی لہو کی دلے گریا سے بہ گئی جو گھڑی جدائی کی نزدیک ہوتی تھی مدعا زینب دلگیر روتی تھی جب تھوڑی رات قتل کے سکینہ میرے بابا روگے کہتی تھی سکینہ میرے بابا خاک پر میں ہوں جلا جاتا ہے خیمہ سکینہ میرے بابا بابا کی سجا دیتی ہوں آواز تو دو کس طرح آقا ہے دشت میں لاشا سکینہ میرے بابا پانی لینے کو گئے تھے نہ پلٹ کر آئے میرے آموں کو پسند آ گیا دریا سکینہ میرے بابا نیند
آنکھوں میں ہے اور خاک کا بستر، ہر سو کے میں ڈھونڈتی ہوں آپ کا سینہ، رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا، دھیان ننھے سے مجاہد کرے ماں، قلبِ بے زباں بھائی میرا سوتا ہے تنہا، بابا کہیے امّو سے کہ ہے وقت مدد آ جائے، اب کروں گی نہ کبھی پیاس کا شکوہ، بابا آرزو یہ تھی کہ سب ساتھ وطن جائیں گے، رہ گئی یہ دل مجھدر کی تمنا، بابا رو کے کہتی تھی سکینہ میرے بابا۔ آفتاب فلک عزو شرافت ہے حسین، آفتاب فلک عزو شرافت ہے حسین، دور تابندہ دریائے امامت ہے حسین، وارث تیغِ شہنشاہ ولایت ہے حسین، حامی حشر ہے مختار شفاعت ہے حسین، ایسے مقبول زمانے میں کہاں ہوتے ہیں آج تک جن کے لیے اہل جہاں روتے ہیں، آفتاب فلک عزو شرافت ہے حسین، صدقے ہو ایسے نواسے کہ نہ کیوں کرنا نا، ان کی امت پہ لڑک پن سے رہے پروانہ، حیف امت میں نہ شبیر کا رتبہ جانا، 3 دن پانی نہ دیا کیسا کھانا، اب رکھواتے ہیں تلواروں پہ پیاسے کے لیے، ہائے ظلم محمد کے نواسے کے لیے، آفتاب فلک لاکھ ملولوں میں تھے یکا و تنہا شبیر، برشیاں پیروں پہ اور چھاتی پہ لگتے تھے تیر، خون میں ڈوبا ہوا تھا فاطمہ کا ماہ منیر، دم بدم کہتی تھی یہ تیغ شہ خیبر کی، پانی پانی ہوں میں اے سب کے پیغمبر دیکھو، آبرو جاتی ہے مولا میرے جوہر دیکھو،
آفتاب فلک ظہر۔ شاہ یہ کہہ کے تھے آئی جو محمد کی صدا، اے میرے لال یہ نانا تیری امت پہ فدا، ہائے سہتے ہو یہ سختی یہ صحبت یہ جفا، تجھ سے اس امت بد نے مجھے شرمندہ کیا، قتل کرنے کے لیے تجھ کو لئی گھیرتے ہیں، احمد و حیدر و زہرا پہ چھری پھیرتے ہیں، آفتاب فلک ایک مظلوم کو گھیرے ہوئے تھے لاکھ سوار، شور تھا گھوڑے سے گرتا ہے علی کا دلدار، مارتا تھا کوئی نیزہ کوئی ظالم تلوار، تھے کمادار فقط ایک طرف تیس ہزار، رشک ایوب تھا وہ عقدہ کشائے عمان، دل میں تھی یاد خدا لب پہ دعائے عمر، آفتاب فلک ذکر یہ تھا کہ لگا چھاتی پہ ایک نیزے کی، گر پڑے خاک سے غش کھا کے شہ عرش نشین، آسماں ہل گیا تھرا گئی مقتل کی زمین، دوڑی چلاتی ہوئی زینب ناشاد حزین، پر سر خاک گرا عرش کا تارا ہے، ان لعینوں نے میرے بھائی کو مارا ہے، آفتاب فلک شرافت ہے حسین، چوک کر غش سے یہ زینب کو پکارے سرور، کیا غضب تم نے کیا کیوں نکل آئی باہر، ابھی جیتا ہوں میں تم خیمے میں جاؤ خواہر، خواب اڑا لیجیو جب تن سے کٹے گا میرا سر، جمع ہے حلق پر تلوار گرانے والے، مر گئے سب میرے لاشے کے اٹھانے والے، جمع ہے حلق پر تلوار گرانے والے، مر گئے سب میرے لاشے کے اٹھانے والے، آفتاب سبحان اللہ سبحان اللہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المسلمين وطه وياسين سيدنا مولانا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات قرآن کی آیت جس کو عنوان کلام قرار دیا پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو ایک وہ عظیم جو اللہ کی طرف سے خلق کی ہوئی شخصیات کا تعارف کرا رہا ہے۔ علم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، آیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی کشجرہ طیبہ، شجرہ طیبہ سے اصلها ثابت، اس کی جڑ زمین پہ مستحکم ہے، فرعها فی السماء، اس کی شاخ آسمان میں۔ دیکھیں جہاں پہ بھی پروردگار عالم نے کلمے کا استعمال کیا ہے وہاں کوئی اہم بہت بڑا پیغام دیا اور تعارف کرایا، یا کلمے سے کوئی شخصیت مراد ہے، انبیاء مراد ہیں، یا نبوت و رسالت و امامت مراد۔ جیسے جناب مریم کے سلسلے میں ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم۔ جب ملائکہ نے جناب مریم سے کہا ہے مریم اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے کلمے کی، من اسمہ عیسیٰ ابن، اس کلمے کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اس کلمے کا نام عیسیٰ ابن مریم، یہاں پہ کلمے سے مراد جناب عیسیٰ پیغمبر ہے۔ اور ایک مشہور و معروف آیت کا بھی ذکر کرتا چلوں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات سے امتحان لیا، اسے پورا کر دیا۔ اللہ نے کہا میں لوگوں کا امام قرار دیتا ہوں۔ تو جہاں بھی پروردگار عالم نے کلمے کا استعمال کیا ہے، یا اور بھی جگہ ہے جناب آدم کے سر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، القاء کیا جناب آدم پر کلمات کا اور اس کو
جناب ابراہیم نے استعمال کیا اور ان کی توبہ قبول کی۔ بہرحال جہاں بھی اگر کلمات کا استعمال ہوا ہے تو اللہ نے جو اپنی اشرف المخلوقات میں بھی اشرف افراد کو خلق کیا ہے وہ مراد۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے واضح لفظوں میں الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، وہ کلمہ بلند و بالا درخت ہے اور اس کی جڑ زمین پہ ہے اور شاخ آسمان میں۔ اور اسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں اصحاب نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ شجر کیسا، یہ کون ہے، اس سے مراد اس کا معنی مفہوم کیا ہوگا؟ تو پیغمبر نے جواب دیا شجر جو پروردگار عالم نے کہا ہے میں ہوں اصلھا ثابت، اصل جو ہے میں ہوں، فرعھا فی السماء اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں یعنی امام، اور اس کے پتے جب درخت کی منزل آتی ہے اس کے پتے ان کے صلوات پڑھیں سیاہ۔ تو اس درخت کی پیغمبر اسلام نے خبر دے دیا یہ درخت ہے اور حقیقت ہے کائنات میں اگر جستجو کی جائے تو سوائے محمد والے محمد اور اتنے بلند ہیں، ہاں ان کی معرفت حاصل کرتے رہیے گا لیکن جتنے بلند ہے وہاں تک تمہارا اگر معرفت حاصل کریں گے تو سلمان و ابو ذر و مقداد بن جائیں گے اور زیادہ جستجو کریں گے تو علی کی خدائی کی طرف چلے جائیں گے۔ ہے نا، کہا جب علی کو مولا کائنات کی فضیلت و عظمت کو دیکھا، ان کو دیکھا، کہا یار یہ آپ ہی ہیں۔ مولا نے اسے کیونکہ بہت سے جسروں کہتے ہیں کہ علی کی خود پیغمبر نے کہہ دیا میرے خدا کے علاوہ کسی نے علی کو پہچانا نہیں۔ مولا کائنات کے لیے جس طرح پیغمبر نے کہا ہے وہی منزل امام حسن کی بھی ہے، وہی منزل امام حسین کی بھی ہے، وہی منزل جناب سیدہ کی بھی ہے، وہی منزل تمام اماموں کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مثلا پیغمبر مثلا ہمارے ہاں حدیث ایک بیان ہوتی ہے صرف اسی پہ اکتفا، وہ حدیث کیا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے، ایسا نہیں ہے۔ مولا کائنات کے لیے بھی رسول نے کہا علی منی وانا منہ، لفظوں کا، اور اسی طرح جناب سیدہ کے لیے بھی کہا ہے فاطمہ تو منی وانا منہا۔ اس طرح امام حسن علیہ السلام کے لیے بھی کہا ہے حسن و منی وانا منہ، اور امام حسن السلام کے لیے تو حدیث و مشہور و معروف حدیث ہے جو ہر وقت آتے ہیں، ہر مجلس میں سننے کہیں نہ کہیں سے یہ اشارہ مل جاتا ہے۔ تو یہ حدیثیں یہ وہ عظیم اشخاص ہیں جن کی بلندی
جن کی منزلت ہم نہیں بیان کر سکتے کہ ان کی بلندی، بس ان کے فضائل جو مل جائیں اس فضائل پر ہم مطمئن ہو جائیں اور چہرہ بگڑنے نہ پائے۔ سلوات پڑھیں محمد۔ دیکھیں مولا کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے، یا تو لوگوں نے حد سے بڑھا دیا ہے یا حد سے یہی ہوا ہے۔ میں ان چیزوں کا حوالہ یہاں پر نہیں دوں گا۔ عزیزو یہ وہ درخت بلند والا، اب میں اپنی منزل کی طرف، کہ وہ عظیم درخت ہے پیغمبر کی حدیث کے مطابق کہ جڑ میں ہوں اور شاخ، یا دوسرے لفظوں میں کہوں جڑ رسالت ہے اور شاخ امامت ہے۔ اس درخت کے پتے ہیں ان کے چاہنے والے، اس درخت کے بھائی ہر درخت کی شناخت پتے ہوتے ہیں، ہر درخت کی پہچان، ہر درخت کی پہچان پتے ہوتے ہیں۔ تو جب شیعہ پتے ہیں تو ان میں اہل بیت کا اخلاق بھی نظر آنا چاہیے، ان میں اہل بیت کی سیرت بھی نظر آنا چاہیے۔ خود چھٹے امام نے کہا ہمارے لیے باعث زینت بنو، اور خاص طور سے اس پتے میں، پتا ہے سبز ہے، ہرا بھرا ہے، اور پیغمبر نے کہا کہ چاہنے والے پتے ہیں۔ تو درخت کی خبر پتے دیتے ہیں، ہم میں وہ معرفت نہیں ہے کہ جو درخت کو دیکھ کے پہچان جائیں کہ کون سا درخت ہے۔ ہم درخت کو پہچانتے ہیں تو پتے ہی کے ذریعے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا درخت کسی اور چیز کا اور پتے کسی، سلوات پڑھیں محمد۔ پتے کسی اور چیز کے، جس چیز کا درخت ہے اسی چیز کے پتے ہوتے ہیں، اسی چیز کے پتے ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے ایک درخت انار کا یا سیب کا یا آم کا، کوئی بھی درخت تصور کر لیں جو اچھا ذہن میں ہو درخت، تو اگر انار کا ہے یا سیب آم کا ہے تو اس پہ پتے آم ہی کے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس درخت پر ببل کے پتے ہوں۔ سلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جب جس درخت کے ہم پتے ہیں، جس درخت کے پتے ہیں، تو وہ پتے خبر دیں کہ ہم کس درخت کے پتے ہیں۔ اصل کوفے میں دیکھیں جب پتے ہیں تو اس میں شیعہ نے حیدر کرار، اس میں نہ اختلاف ہونا چاہیے پورا، اور اہل بیت بھی یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کردار ہمارا ہو، کردار ہمارا ہو، سیرت ہماری ہو، سیرت ہماری ہو۔ کوفے میں دو شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں بازار میں، کبھی ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے،
کوئی موضوع ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہوتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک شیعہ کہہ رہا تھا میری میراث میں تم نے غلط، دوسرا کہتا تھا ختم، جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہا نہیں تم نے میرے باپ کے، اور دونوں بھائی تھے، یعنی اس منزل پہ تھے کہ دونوں میراث کے حقدار تھے، لڑ رہے تھے۔ وہاں سے امام کا نمائندہ زرارہ، اس نے دیکھا لیکن اس وقت جو ہے ہر ایک شیعہ کی خبر ہوتی ہے، بڑی جو نمائندے ہوتے ہیں، امام ہے، امام کو تو خبر، لیکن جو نمائندے ہوتے تھے، آج جو یہ اعتراض ہوتا ہے صاحب تقلید کیسی، امام کے دور میں بھی نمائندے ہر جگہ رہتے، اگر صرف ایک مرکز ہوتا وہیں سے سارا کام ہوتا تو یہ جو ہر شہر میں جو گورنر معین ہوتے تھے، نماز بھی، مسائل بھی، سارے فیصلے بھی انہی کے ذمے ہوتے تھے، یعنی اس منزل پہ ہوتے تھے کہ وہ وہاں پہ فتویٰ بھی دیتے تھے۔ اب اس بحث کو مجھے نہیں بات آ گئی ہے تو کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ کل نہیں تھا، ہاں یہ دشمن کی سازش ہے جو ہمارے یہاں ان باتوں کو رکھ کر اختلافات پیدا کر رہے ہیں تاکہ شیعہ ایک مرکز سے ہٹ کے کئی مرکز میں چلے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد دو شیعہ لڑ رہے تو کہتے ہیں میرا مال، وہ کہتے ہیں میرا مال میں نے نہیں لیا ہے، گئے کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا مال جو ہے میراث میں اس نے غصب کر لیا، زیادہ لے لیا۔ دوسرے نے کہا نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کا مال نہیں ہے، میں نے انصاف حق کو انصاف سے اسے تقسیم کیا۔ تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم دونوں آ جاؤ میرے گھر۔ وہ بھی جانتے رہے شیعہ تھے کہ امام کے یہ نمائندے ہیں، صحابی ہیں، اور امام نے ان کو یہاں کی ذمہ داری کوفے کی دی۔ گئے، دونوں کی بات کو سنا، دونوں کی بات کو سنا، کہا تمہارا دعویٰ یہ ہے تو تم انکار کر رہے ہو، لو میں اتنا مال کا جو دعویٰ ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں، اب دونوں گلے مل جاؤ، اپنے اختلافات کو ختم۔ اس نے مال لے لیا، لینے کے بعد کہتا ہے یہ معلوم ہے یہ مال کون سا ہے؟ یہ مال لیکن اس کو ہم مستقل فیصلہ نہیں، جب مرجع کا حکم ہوگا تب وہ عمل ہوگا۔ یہ معلوم ہے تمہیں یہ کون سا مال ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ مال سہم امام ہے، امام نے ہمارے حوالے اس لیے کیا ہے کہ دو مومن بھائی جب لڑیں ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دو مومن، ایسا نہیں ہے کہ ہم میں اختلافات نہیں ہوتے، اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اختلافات کو نسلی مسئلہ نہ بنا لیں۔ اور اختلافات کو مسئلہ ہوتا ہے نا، اختلافات صاحب جو ہے بھائی بھائی میں جھگڑا ہوا کہ صاحب نے میرے جنازے پہ نہ آئے، یہ بہت اچھا جو ہے بڑا اعلان ہوتا ہے ہمارے، اور اس طرح سے ہم، اور یہ چیزیں نہ معصومین کو پسند ہے، نہ رسول اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کو پسند ہے۔ جب مومن ہو تو اہل بیت کے پاس رہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایسا نہیں ہے کہ اور
امام حسین صاحب کسی بات پہ محمد حنفیہ سے ناراض ہیں، کسی بات پہ ناراض ہیں، ناراض ہو کے چلے گئے۔ جناب محمد حنفیہ سے کسی نے کہا کہ اب تم سے بات بھی نہیں کریں گے، اتنے ناراض ہیں۔ محمد حنفیہ گھر میں گئے، کاغذ قلم سے لکھے، میرے اور آپ کے والد ایک ہیں، لیکن آپ کی ماں افضل ترین خاتون ہے، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ مجھے راضی کر لیں۔ امام حسین کے پاس وہ خط آیا، انہوں نے پڑھا، مسکرا کے اٹھے اور گئے، گلے لگایا۔ یہ ہمارے یہاں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے کہ سب بڑا کیسے چھوٹے کو راضی کرے۔ دربار پڑھے محمد والے، لیکن یہ یاد رکھیں بڑے کو بھی اپنا بڑکپن، دربار پڑھے محمد والے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس درخت کے پتے ہم بنے، اہل بیت کے جانے ہم ثابت کریں، اگر فرش پہ ہیں پتہ چلے کہ اہل بیت کا چاہنے والا، اگر ہم جلوس لے کے نکلے ہیں تو پتہ چلے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اور اگر ہم ایک دوسرے سے ملیں تو پتہ چلے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر رشتہ دار میں جائیں تو پتہ چلے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اگر کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو پتہ چلے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ عزیزو، چاہے سونا ہو، چاہے گھر میں رہنا ہو، چاہے سماجی زندگی ہو، ہر جگہ پتہ چلے کہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اس اہل بیت نے انسانیت کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی، کربلا سے بڑھ کے کوئی قربانی، کربلا سے بڑھ کے جو کربلا میں قربانی دی ہے میرے مولا حسین، میرے مولا حسین نے کس کی قربانی؟ وہ جو بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر، کتنا چاہنے والا، بچپنے میں حسین جا رہے ہیں، حسین آگے آگے ہے، حبیب پیچھے پیچھے، حسین کا قدم جہاں سے اٹھتا ہے وہاں سے خاک اٹھاتے ہیں، حبیب خاک اٹھاتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، اپنے سر پہ ڈالتے ہیں۔ حسین کی معرفت، حسین کی شناخت بچپنی سے حبیب کو دی، اسی لیے کوفے کے ہر آدمی کو حسین نے خط نہیں لکھا، حسین نے ہر آدمی کو ایک خط نہیں لکھا ہے، اور خط لکھا ہے تو حبیب ابن مظاہر، اور وہ حوالہ دیا ہے۔ حبیب کیا تمہیں خبر نہیں ہے ہم کربلا میں آ گئے، نرغہ آدھا میں گرے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، جو حالات کوفے کے تھے، جو کوفے کے حالات تھے، حبیب نے کسی کو بھی خبر نہیں کیا، دسترخوان پہ ہیں، دسترخوان پہ ہیں۔ زوجہ نے پوچھا کہ کون آیا تھا؟ کہا قاصد آیا تھا۔ کہا قاصد آیا، کہا کیا خبر ہے؟ کہا کہ کربلا کے میدان میں فرزند رسول نرغہ آدھا میں گرا ہے، مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ تو زوجہ نے پوچھا حبیب پھر کیا ارادہ ہے، کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے حکومت کی جنگ ہے، میں کیا کروں؟ زوجہ نے کہا حبیب وائیو فرزند رسول، فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم یہ گفتگو کر رہے ہو۔ حبیب نے کہا میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، ارے فرزند رسول بلائے اور حبیب ابن مظاہر نہ جائے۔ اللہ اللہ، اس نصرت کی جو عظمت ملی ہے حبیب کو، حبیب جب پہنچے ہیں، حبیب جب پہنچے ہیں، نعرہ تکبیر بلند ہوئی، نعرہ تکبیر بلند ہوئی۔ زینب نے پوچھا کون آیا ہے، کون آیا ہے، کون آیا ہے؟
خبر لے کے آئی کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ زینب نے کہا اے فضا، زینب کا سلام کر دو۔ فضا گئی ہے، اے حبیب، اے حبیب، دختر فاطمہ تمہیں سلام کر رہی ہے۔ حبیب نے سر سے ماما پھینکا، واہ کہ آج اہل بیت کا وقت آ گیا، شہزادیاں بھی سلام کریں۔ حبیب ابن مظاہر میدان کارزار میں گئے، جنگ کیا، شہید ہوئے۔ الا لعنت اللہ قام الظالمین سیارم ظلمون غالبون۔ پروردگار اس مختصر سے مجھ سے قبول فرما۔ پروردگارا پوری دنیا میں امن و امان قائم۔ پروردگارا شیان حیدر کرار کی محبت فرما۔ پروردگار جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار جو جوان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ پروردگارا امام زمان ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم ایک سورہ فاتحہ محروم نصر بیگم بنت مبارک میں۔